السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آؤ اپنی زندگی کو سنوارے کچھ دین اسلام کی بات سیکھ کر قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ یوں تو ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی ٹائم یا بے فضول ویڈیوز دیکھنے میں لگے رہتے ہیں۔ آؤ اپنے مذہب کے لیے صرف 4 سے 5 منٹ دیں اور اپنے زندگی کے تعلق سے کچھ سیکھیں۔ ہم آج بات کریں گے غسل کے تعلق سے، یعنی غسل جنابت، یعنی کوئی شخص اگر ناپاک ہو جائے تو وہ غسل کس طریقے سے کرے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدائیوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ یعنی سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ غسل میں کیا ضروری ہے، یعنی غسل کے فرائض۔ تو غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کیونکہ اگر ہم غسل جنابت کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم ناپاک ہیں، تو اگر فرائض میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ جائے تو وہ شخص کبھی پاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے اس کا ادا کرنا اور اس کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہانا، تاکہ پورا بدن بالکل اچھی طرح سے بھیگ جائے، ہر کنارہ تک پانی پہنچ جائے۔ اس طرح سے کلی کرنا کہ منہ کے چاروں طرف پانی پہنچ جائے، اور اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور پورے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہائے۔ اب ہم بیان کریں گے غسل کی سنتیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے غسل فرمایا کرتے تھے، تو ہم کیسے غسل کریں؟ تو آئیے حضرات، آپ لوگ سب سے پہلے دل میں غسل کی نیت کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئے، نجاست لگی ہو یا نہ ہو پھر بھی اسے دھو لے۔ بدن پر کہیں گندگی لگی ہو تو اسے دور کر لے، کیونکہ اگر ہم اسے دور نہ کریں تو وہ جسم میں پھیل جائے گی، پھر اسے دور کرنے میں دقت ہوگی، زیادہ پانی بہانا پڑے گا۔ ضروری ہے کہیں اگر گندگی ہو تو اسے دور کر لے۔ پھر نماز کی طرح وضو کریں، یعنی جس طریقے سے آپ لوگ نماز میں وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اسی طریقے سے وضو کریں۔ ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پہ اگر غسل کا پانی جمع ہوتا ہو تو آپ وضو کرنے میں پیر کو نہ دھوئیں، بلکہ جب آپ غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر پیر کو دھو لیں۔ ہاں، اگر آپ کسی تخت یا پتھر یا ایسی جگہ میں غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پانی نکل جاتا ہے تو وہاں پیر کو بھی دھل لینا بہتر ہے، یعنی وہاں وضو میں پیر کو بھی دھو لیں۔ اس کے بعد پہلے دونوں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر پانی بہائے اور پورے بدن کو اچھی طرح سے ملے، یعنی پورے جسم پر پانی پہنچ جائے، ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہ جائے، ورنہ اس کا غسل ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، جو شخص وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے پھر کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں ہے۔
یعنی اس کا فرائض وضو سے ہی ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جلد بازی میں وضو نہیں کر رہا ہے تو غسل کے فرائض کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے کچھ بھائی لوگ جو ندی یا تالاب میں نہاتے ہیں تو جلد بازی میں صرف ڈبکی لگا کر آ جاتے ہیں، یا کوئی کلی کرتا ہے تو ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے۔ بالکل اس کو نہ بھولیں، ورنہ اگر آپ غسل جنابت یعنی ناپاک ہیں تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں، اور ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھا غسل کا سنت طریقہ۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اگلا ویڈیو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مسئلہ مسائل ذکر کیا جائے گا تو آپ تک ضرور پہنچے اور آپ ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔